بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ہدایہ رابع، اور اس میں سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الشفعہ. کتاب الشفعہ، شفعے کی کتاب. شفعے کے لفظی معنی پھر اور اس کی شرعی تعریف، یہ دونوں پہلے ذکر کرنا ضروری ہے. ہمارے مصنف ہدایہ شفعے کے لفظی معنی تو ذکر کریں، شرعی تعریف یہاں محشی صاحب حاشی میں لکھے. لفظی معنی ہے شفع یشفع کے معنی ملانا. شفع یشفع کے معنی کیا ہے؟ ملانا. اس کو بولتے ہیں شفع یشفع تو ملانا. آپ بولیں گے شفع یشفع شفاعت کرنا بھی ہے، شفاعت کرنا بھی آتا ہے. یہاں پر بھی شفع کے معنی ہے ملانا. پھر یہ شفع کس طرح ملایا جاتا ہے؟ شرعی جو شفع ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ اصطلاحی تعریف وہ کیا ہے؟ تملک البقعۃ بما قام علی المشتری بالشرکۃ او الجوار، یہ ہے اس کی تعریف. تملک البقعہ، بقعہ مانے سرزمین، زمین، جائیداد، مکان وغیرہ. زمین کی ملکیت حاصل کرنا، ایک ہے مالک بننا، تملک ملکیت حاصل کرنا. ملک امری کو تو مالک ہونا، تملک مانے زبردستی مالک بننا. باب تفاعل میں زبردستی کا مادہ پایا جاتا ہے، سمجھ میں آئے گا نا. تو یہ تملک کا مطلب ہوتا ہے زمین کی ملکیت حاصل کرنا اس سے جو قائم ہے مشتری پر، یعنی مشتری پر جو ہے زمین کی ملکیت کا دعویٰ کر کے انہیں مالک بن جاتا ہے. تفصیلات میں بات سمجھ میں آ جائیں گی. اگر کوئی آدمی اپنی زمین بیچتا ہے تو خریدنے والے نے خریدا، بیچنے والا جو ہے اس کا پڑوسی ہو سکتا ہے یا اس کا ملکیت میں شریک ہو سکتا ہے. تو بیچنے والا بیچ لیا، خریدنے والے نے خریدا. تو مشتری پر جو خریداری ہے اس پر دعویٰ کر کے، اس کے خلاف دعویٰ کر کے اس کا پڑوسی یا اس کا شریک، یعنی بائے کا پڑوسی یا بائے کا شریک، مشتری کے خلاف دعویٰ کر کے اس زمین کا مالک بن جاتا ہے، اس زمین کا مالک بن جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں شفعہ. وہی تفصیلات مزید آتی ہے. تو بقا کی ملکیت حاصل کرنا اس کے ساتھ جو مشتری پر قائم ہے شرکت یا جوار کی وجہ سے. ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ یا تو انہیں بائے کا شریک ہونا چاہیے، یعنی یہ ملانے والا، یا جو ہے کیا ہے بائے کا پڑوسی ہونا چاہیے. تو اس کو پھر شفعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس ملکیت حاصل کرنے کو شفعہ اس واسطے بولتے ہیں کہ انہیں جو ہے اپنی زمین کے ساتھ پڑوس کی زمین یا اپنی مشترک شریک کی زمین ملا لیتا ہے، اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین ملا لیتا ہے. جیسے ابھی تک تم دونوں شریک تھے، ایک زمین جو ہے دونوں مل کے خریدے تھے. اب ایک آدمی بیچ رہا ہے، اس بیچ سے اس نے خریدا، تو انہیں کیا کرتا ہے میری علم و اطلاع کے بغیر اس نے بیچ دیا ہے یہ کہہ کر اس کے خلاف دعویٰ کر کے اس کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لیتا ہے. اس واسطے اس کو شفیع کہا گیا ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین بھی ملا لینا. اور ملا لینا کیسا؟ ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے. وہ کون سی ملکیت؟ اس طرح کی ملکیت کے جتنے میں اس نے خریدا ہے اتنے پیسے اس کو مل جائیں گے اور انہیں چلے جانا، اور بائے کی جو زمین تھی پہلے والی وہ زمین جو ہے انہوں حاصل کر لینا. جس طرح شریک حاصل کر سکتا ہے، شریک تو نہیں تھا، دونوں پڑوسی تھے، تو پڑوس بھی حاصل کر سکتا ہے. بولو. تو شفع تینوں کے ساتھ ہوتا ہے، شریک کے ساتھ بھی، خلید کے ساتھ بھی، اور جیوار کے ساتھ بھی. وہ تفصیلات آگے آئیں گے. اب دیکھو ترجمہ. الشفاعۃ مشتقۃ من الشفع وهو الضم. یہ شفاع جو ہے شفع سے مشتق ہے اور اس کے معنی ملانا. سمیت بها لما فيها. تو شفع کو شفع نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا نام رکھا گیا اس کے ساتھ، یعنی شفع کا نام رکھا گیا ہے شفع کے ذریعے، لفظ شفع کے ساتھ. اس میں کہاں سے ملانا پیش آتا ہے؟ ابھی ہم تفصیل سے سمجھا دیے کہ شفیع کیا کرتا ہے، دوسرے کی زمین کو اپنی زمین میں ملا لیتا ہے. اس لیے کہ اس میں مشترات کو ملا لینا ہے شفیع کے عقار کی طرف. عقار بولتے ہیں جائیداد کو، اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جائیداد. غیر منقولہ جائیداد کا نام عقار ہے. زمین، مکان، دکان،
کھیت، باغ، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ عقار، ایسی جائیدادیں جس کو لے کر کہیں جا نہیں سکتے. بولو عقار. تو شفا کو شفا کیوں کہتے ہیں؟ امتحان میں سوال آ سکتا ہے. تو کیا بولنا؟ لفظ شفا کے معنی ملانا. شفیع چونکہ اپنی جائیداد کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ خریدی گئی زمین کو کیا کرتا ہے؟ ملا لیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں. اور یہ خریدنے میں ہی ہو سکتا ہے شفا، ہدیے میں شفا نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے دونوں شریک ہیں، ایک شریک نے کیا کرا، اپنا جو ہے ان کو ہدیہ دے دیا، دوسرا بولتا اس کو کیوں دیا ہدیہ؟ میرے کو دو، بلکہ انہیں جو ہے ہدیتاً اپنی زمین ملا لے رہا ہے دوسرے کی زمین اپنی زمین کے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، ملا ہی نہیں سکتے، ہدیہ انہیں کسی کو بھی دے سکتا. وہ تو پھر الگ سے خریداری ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے. دعویٰ نہیں کر سکتے. صرف کس میں ہو سکتا دعویٰ ہے؟ مشترات میں ہو سکتا ہے. خریدی گئی، مہدہ میں، موتا میں، مصدقہ میں نہیں ہو سکتا. یعنی صدقہ دی ہوئی میں، ہدیہ دی ہوئی میں نہیں ہو سکتا. موقف میں بھی نہیں ہو سکتا. وقت کیا ہے تو بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. صرف دعویٰ کس میں کر سکتا ہے؟ خریدی گئی تو کر سکتا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ نہیں آ رہا؟ مثال کے طور پر دو شریک تھے، ایک بھائی کیا کرا، مسجد کو وقف دے دیا. سمجھ میں آ گیا؟ انہیں بول سکتا کیوں وقف دی؟ کرنے وہاں سے آ گیا، ٹھہر گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے دو تین کیس ہے میرے سامنے، ایسے دو تین کیس ہے. ایک تو مہدی پٹنہ میں اتنی خطرناک ہے، مسجد قباء میں دونوں بھائیوں کی، کسی کی تھی وہ، یا بھائی بہن کی کسی کی. ایک بھائی جو ہے مسجد کو دے دیا، بن گئے مسجد. دوسرے کا اگر پیچھے ہے، انہوں مسجد کے اندر سے جاتے. آؤ ابھی بھی پیچھے گھر ہے ان کا، مسجد کے اندر سے جانا ہے ان کو، رستہ ہی نہیں. مسجد کا چھوٹا سا دروازہ کھولے نا، وہی دروازہ تھا، گھر کا دروازہ وہی تھا، وہی دروازے میں سے یہ لوگ بھی جاتے تھے. سامنے والے بھائی سامنے، پیچھے والے بھائی پیچھے. بات اس سے تو کہتے نا بھائی، بائیں بائیں لیے تو بائیں بائیں کو اگر حصے میں آیا تو کیسا رہتا؟ کوئی سامنے لیتا، کوئی پیچھے لیتا. تو سامنے والے بھائی کیا کر دیے؟ مسجد کے لیے وقف کر دیے. بلکہ انہوں نے خود بنایا، کیا کرے نہیں مانو، وقف کر دیے. مسجد سامنے بن گئی، پیچھے ان کا گھر ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے ان کو. اور جانا کہاں سے؟ مسجد میں سے جانا ہے. مسجد کا جو دروازہ ہے، مسجد کی سڑیاں ہے، وہی سڑیوں میں سے جانا ہے انہوں. بازو جو ہے وضو خانہ ہے، لوگ وہاں وضو کرتے رہتے، ان کی فیملی جاتے رہتے اندر سے. اب سمجھو اب یہ مسجد ہے نا، خیر یہ مسجد کا یہاں تو بہت بڑا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وہاں مسجد میں کیسا ہے؟ بالکل چھوٹی مسجد ہے، اور مسجد کے بازو وضو خانہ وغیرہ ہے نا، سڑیاں وغیرہ ہے نا، وہی راستہ ہے ان کا. جانے کے بعد ان کو جو ہے قبلے کی طرف میں، مشرق کی طرف میں، قبلہ کا روڈ ہے، مشرق کی طرف میں ان کا گھر ہے پیچھے. بڑی پریشانی ہوئی چلو. اور انہیں بیچ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے بیچارے. انہیں بیچ کے دوسرا کام ملتا ان کو اسی جگہ سے. ہاں کوئی خریدتا بھی نہیں، کوئی خریدتا بھی نہیں. ہاں کون خریدتا ہو؟ اب خریدو مسجد والے سے خریدنا، مسجد والے خریدو، کوڑی کی دام بولیں گے، فری میں دو بولیں گے، فری میں دے تو انہیں جا بھی نہیں سکتے کہیں بھی. مسئلہ وہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایسے کیسا اور بھی آئے تھے دوسری جگہ کے. وقف کرنے کے بعد بھی جو ہے کوئی بازو والا دبا نہیں کر سکتا. انہوں وہی لڑے کہ وقف کر رہے کہ مسجد بنا رہے ہیں، میرے کو جو ہے مسئلہ ہو جاتا وہ. تو یہ بھائی نہیں سنا، دے دیا. اس لیے کہ اس میں جو ہے مشترات کو ملانا ہے شفیر کے عقار کی طرف. عقار کا مطلب سمجھ آ گیا؟ اس بولتے ہیں جائیداد، اسے منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا خود بخود کہ شفا کہاں ہو سکتا ہے؟ شفے کا دعویٰ زمینات میں ہو سکتا ہے، چیزوں میں نہیں ہو سکتا. دونوں جو ہے بازو بازو بنڈیاں لگائے سمجھو بھائیاں، انہیں بنڈی بیچ رہا تو میں کچھ بیچو کے دعویٰ نہیں کر سکتا. جگہ کا کر سکتا ہے، بنڈی کا نہیں. سمجھ میں آیا؟ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تفصیل. الشفاعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع ثم للخلیط فی حق المبیع کالشرب والطریق ثم للجاری. اب شفاع تین قسم سے ہو سکتا ہے، یہ احناف کا قول ہے. شفاع فرماتے صرف ایک قسم سے ہو سکتا ہے. شفاع صرف شریک میں مانتے ہو نا. شریک میں ماننے کا مطلب ایک ہی ہے کہ یا تو باپ مر گئے تو ان کے بچے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ملکیت میں شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری شکل یہ رہتی ہے کہ دونوں مل کے کوئی چیز، کوئی زمین خریدے تو دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. بس شفاع وہیں پہ ہوتا ہے. ایک شریک بیچنا چاہ رہا تو دوسرا لے سکتا. اگر کسی اور کو بیچا تو انہیں اس کے خلاف دعویٰ کر کے اس سے لے سکتا ہے. بھیجیں آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھا؟ امام شافعی کیا مانتے ہیں؟ شفاع صرف شریک کے لیے ہو سکتا ہے. بولو. ابو حنیفہ فرماتے ہیں شفاع کے اندر تینوں شامل ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلا حقدار شریک. شریک اگر نہیں ہے تو خلیط. خلیط بھی اگر نہیں رہے تو جار.
جار پڑوسی. تو یہ تینوں شفیع کا دعویٰ کر سکتے ہیں. شریک کا تو مطلب وہی ہے کہ باپ کی زمین میں دونوں بچے یا بھائی بہن شریک تھے تو شریک ہو گئے, یا دونوں مل کے مشترکہ زمین خریدے تو ایک آدمی دوسرے کا شریک ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بیچا کسی اور کو تو اس کے خلاف دعویٰ کر کے زمین حاصل کر سکتا ہے اسی قیمت میں. اور دوسرا ہے خلید. خلید کا مطلب کیا ہے سمجھو. خلید کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکیت میں تو شریک نہیں ہے, راستے میں شریک ہے. جیسا کہ ابھی میں جو چیز بولا تھا, راستہ دونوں کا ایک ہی ہے. وہ ایسا راستہ ہو جو آگے پار نہ ہوتا ہو. اگر آگے پار ہونے والا راستہ ہے تو پھر وہ مشترکہ راستہ شمار نہیں ہوتا, وہ تو جو عام راستہ شمار ہو جاتا. یہ خاص راستہ اسی جگہ ہو سکتا جب کہ آدمی جو ہے کوئی ایک جائیداد خریدے تینوں چاروں مل کے, اس کے بعد بانٹ لیے اور ایک ہی راستہ چھوڑے. جیسے مثال کے طور پر 4-8 آدمی مل کے سمجھو ایک ایک زمین خریدے اور خرید کے کیا کرے, ایک طرف سے راستہ چھوڑ کے الگ الگ گھر بنا لیے, گھر بنا لی. تو اب یہ جو ہے خلید ہے آپس میں, کیونکہ ان لوگوں کا راستہ ایک ہے. وہ عام گلی نہیں, وہ عام سڑک نہیں ہے, عام گلی نہیں ہے, وہ ان کی خاص اپنی ہے, وہ ان کی خاص اپنی ہے. جو بالکل پار نہیں ہوتی ادھر اس کو خاص سڑک ہی بولتے ہیں. اگر وہ ادھر پار ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام شارع عام ہو جاتی ہے, عام سڑک ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے یہ لوگ آپس میں خلید شمار نہیں ہوتے. تو خلید کا مطلب کیا ہوا, ملکیتیں جن کی الگ الگ تو ہیں لیکن یا تو وہ پانی میں شریک ہیں یا راستے میں شریک ہیں. پانی میں شریک ہے تو ایسے ہوتا. پانی میں شریک ہونے والے کون ہوتے ہیں, کھیت والے. سمجھو مثال کے طور پر کھیت کے اندر سے دونوں بھائیوں کو بازو کھیت ہے, کھیت کے اندر سے ایک نالی جاری, وہی نالی کا پانی ان کو بھی آ رہا ان کو بھی آ رہا, اور وہ پانی بھی جو ہے عام پانی نہ ہو, عام نہر جو کون سی نہر بولتے اس کو, ہاں بڑی نہر ہے تو وہ شمار نہیں ہے, وہ پڑوسی شمار ہوتے ہیں. ان کی اپنی خاص ہے, یہ لوگ اپنی نہر بنا لیے, اپنی نہر کھود لیے, یا ایک ہی جو ہے کنواں ہے سمجھو مثال کے طور پر, ایک بولی کا پانی دونوں تینوں بھائی لیتے ہیں جنگلوں میں لیتے, تو وہ سب آپس میں کیا ہے, پانی میں شریک ہے, اس کو خلید بولتے ہیں. تو ان کو بھی شفا حاصل ہے. تیسرا نمبر پہ پڑوسی. پڑوسی کس کو بولتے ہیں, بازو رہنے والا. ادھر بازو والا بھی پڑوسی ہوتا ہے, ادھر بازو والا بھی پڑوسی ہوتا ہے. شفا واجب ہے یعنی ثابت ہے, واجب مطلب ثابت ہے. خلید کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, انہیں دعویٰ کرے تو حاصل ہوتا ہے اس کو. خلید کے لیے نفس مبی میں, یہ خلید سے مراد شریک, پہلے والا انہوں خلید جو بول رہے نا, خلید سے مراد شریک لفظی ترجمے کے حساب سے بول رہے ہیں خلید, اس کو شرعی اصطلاح میں شریک بولتے ہیں. نفس مبی میں خلید کے لیے, پھر خلید کے لیے حق مبی میں. حق مبی وہی بولا جاتا ہے. حق مبی کس کو بولا جاتا ہے, یہ ایک مبی ہے, دونوں کی زمینات ہیں مبی سمجھو, یہ بھی مبی یہ بھی مبی, ان دونوں کا ایک ہی حق ہے پانی. تو پانی میں چونکہ دونوں شریک ہیں تو اس کو بولتے ہیں حق مبی میں شریک, یا ان دونوں کا ایک ہی حق ہے راستہ, حق مبی میں شریک. جیسے آج کل کمپلیکس ہے, یہاں اپارٹمنٹ کیا ہے, راستہ کون سا رہتا اپارٹمنٹ کا, ایک ہی رہتا, ایک ہی لفٹ ایک ہی راستہ. تو یہ لوگ آپس میں کیا ہے, خلید ہیں, مگر ملکیت کس کی اس کو ہے, ملکیت ہاں پراپرٹ میں خلید پورے کالونیاں میں دیتے کیونکہ عام راستہ نہ رہتا وہ. اب اس میں بھی ترتیب ہے سمجھو, جو بالکل پڑوس والی ہے انہیں سب سے پہلا حقدار ہے, انہیں نہیں تو اس کی بازو والا حقدار ہے. تو پھر خلید کے لیے حق مبی میں, جیسا کہ شرب ہے, وہ شرب نالی, کون سی نالی, گندی نالی نہیں, پانی آنے کی, وہ طریقی اور راستہ. ثم للجاری, پھر تیسرے نمبر پر پڑوسی کے لیے. افاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفاعة لكل واحد من هؤلاء, یہ لفظ فائدہ دیتا ہے, اس لفظ نے فائدہ دیا ہے شفعے کے حق کے ثبوت کا ان میں سے ہر ایک کے لیے. لفظ ترجمہ کرنا ہے کیا ہے یہ, اس لفظ نے, کیا لفظ, ثم بولے ڈانو, ثم للخلیتی ثم للجاری, یہ جو الفاظ ہے نا, یہ لفظ دو باتوں کا فائدہ دیا. پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو شفعے کا حق ہے, ان میں سے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں ترتیب ہے, بول, کیونکہ سما کے لیے آتا ہے, ترتیب کے لیے آتا ہے. تو اس لفظ نے فائدہ دیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے شفعے کے حق کے ثبوت کا, ان میں سے شفعے کے حق کے ثبوت کا, اور ترتیب کا فائدہ دیا ہے. اچھا, اب سب سے پہلی دلیل دینا ہے ثبوت کی. شفاعت سب کو ثابت ہے, شفاعت شافعی تو فرماتے ہیں صرف شریک کو ثابت ہے, دوسروں کو ثابت نہیں بولتے ہیں.
اب ہم بتانا ہاں تو ثابت اب مت بہرحال ثبوت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الشفاعۃ لشریک لم یقاسم. سمجھ میں آ گیا؟ شفاع ایسے شریک کے لیے ہے جو تقسیم نہیں کیا، جو تقسیم نہیں کیا. تو شریک کے لیے صبح ثابت ہو گیا، شریک کے لیے ثابت ہو گیا شفاع، جس کو تقسیم نہیں کیا اس کے لیے شفاع ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شریک کے لیے شفاع ثابت ہو گیا. وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جار الدار احق بالدار، کہ گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے. تو یہاں پر بھی جار کو صفے کا ثبوت ہو گیا. بولو یہاں پہ بھی جار کے لیے ثبوت ہو گیا. تو دو حدیثوں سے دونوں ثابت ہو گئے. اب جب دونوں کو شفا ثابت ہوگا تو بیچ والے کو ثابت ہو جائیں گے. ادھر شریک کو ثابت کرے ادھر جار کو ثابت کرے. اور شریک اور جار کے درمیان کون رہتا ہے؟ خلید رہتا ہے، جو راستے میں شریک ہے، اپارٹمنٹ والا ان کے حساب سے. اپارٹمنٹ کی بات بالکل صحیح سمجھ میں آتی نا، کیونکہ سب کا راستہ ایک ہی رہتا، پانی ایک رہتا، پانی بھی ایک رہتا نا. ایک ہی نل سے سب پوروں کو سیراب ہوتا، یا ایک ہی موٹر سے پوروں کو سیراب ہے. ظاہر سی بات ہے 10 موٹر آ تو نہیں رہتے، 2-3 رہتے بھی ٹانگیں کسی رہتی. تو والارض ينتظر له وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. اور سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اچھا یہاں پر یہ جو دار ہے، یہ جو جار ہے، اس جار سے خلید مراد لیا جا رہا. دیکھو گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے اور زمین اس کے لیے انتظار کی جائے گی. بالداری والارض، اچھا ہاں والارض ہے گھر کا اور زمین کا. ينتظر له اس کے لیے انتظار کیا جائے گا. گھر کا اور زمین کا زیادہ حقدار ہے پڑوسی، اس کے لیے انتظار کیا جائے گا اگرچہ کہ وہ غائب ہو. اس کے لیے اذا كان طريقهما واحدا، جبکہ ان دونوں کا راستہ ایک. یہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں کا راستہ ایک، تو یہ خلید کے لیے ہے. یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ خلید کے لیے ہے، کہ دونوں کا راستہ ایک رہے تو بھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑوسی فرمایا. کیا مطلب؟ خلید بولے ایسا، راستے میں دونوں شریک. اچھا اور تیسری حدیث وَلِقَوْلِ علیہ السلام الجار احق بِسَقَبِهِ. سقب سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے سقب کا. سقب بولے تو گھر، سقب بولے تو گھر. حدیث کے الفاظ ہیں یہ. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول، ما سقبوہ، اس کا سقب کیا ہے؟ قال شفعتہ، آپ نے فرمایا اس کا شفع، شفع ہونا. ہاں پڑوسی اپنے سقب کا زیادہ حقدار ہے. سقب کا لفظی ترجمہ اگر کرے سقب ہی کرو، پڑوسی اپنے سقب کا زیادہ حقدار ہے. تو نبی سے پوچھا گیا کہ سقب کیا چیز ہے؟ تو سقب ہے اس کا شفع، سقب ہے شفع، یعنی پڑوسی شفع کا بھی حق رکھتا ہے. تو ان تمام سے احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شریک کے لیے بھی شفع کا ثبوت ہے، خلید کے لیے بھی شفع کا ثبوت ہے، اور سقب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کے لیے بھی، پڑوسی کے لیے بھی، کیا کہتے ہیں، جار کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا ثبوت بیان فرمایا ہے. بس اب شافعی کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا